ایک بار ایک 12 سال کا بچہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوٹل کے اندر جھانک رہا تھا، جیسے وہ بھوکا پیاسا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی اس کے قریب آیا تو بچہ ذرا پیچھے ہٹ گیا، جیسے ڈر گیا ہو کہ شاید کوئی ڈانٹے یا بھگا دے۔ لیکن اس آدمی کے چہرے پر سختی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی پرانا جاننے والا جسے برسوں بعد کہیں پا لیا ہو۔ بیٹا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ بچے نے سر جھکا لیا، نہ جواب دیا نہ آنکھیں اٹھائیں۔ شاید اسے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی بغیر ڈانٹے بھی بات کر سکتا ہے۔ بھوک لگی ہے؟ آدمی نے پھر پوچھا۔ بچے نے آہستگی سے سر ہلایا۔ جی ہاں۔ آدمی نے مسکرا کر ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ چلو اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بچہ جھجکا، اس کی آنکھوں میں درد اور ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ میں اندر نہیں جا سکتا، میں گندا ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آدمی وہیں پر رک گیا۔ اب دونوں کے درمیان فاصلے کے چند قدم نہیں بلکہ سوچ کی دیوار تھی۔ آدمی ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بنا کچھ کہے ہی ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ بچے نے سوچا کہ شاید اس نے بھی مان لیا کہ میں اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہی آدمی واپس آیا، ہاتھ میں اپنی تھالی لیے، اور سیدھا فٹ پاتھ پر اس بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ بچہ حیران رہ گیا۔ اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اچھے کپڑوں والا کوئی آدمی اپنی تھالی لے کر اس کے پاس بیٹھ جائے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگا تو آدمی نے آہستگی سے کہا، بیٹھو، بھوک انسان کی پہچان نہیں دیکھتی، اور انسانیت زمین پر بھی بیٹھ سکتی ہے۔ بچہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دونوں نے ساتھ کھانا شروع کیا۔ ہر نوالے کے ساتھ بچے کی آنکھوں کی تھکن کم ہو رہی تھی، اور آدمی کی آنکھوں میں سکون اتر رہا تھا، جیسے برسوں سے جس تلاش میں تھا آج وہ مل گیا ہو۔ بچے نے تھالی سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور خاموشی سے کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا سا سکون آتا جا رہا تھا، جیسے برسوں بعد صرف پیٹ نہیں بلکہ دل بھی بھر رہا ہو۔ آدمی بس اسے دیکھتا رہا، نہ اس نے زیادہ سوال کیے نہ کوئی نصیحت کی، صرف اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ کب سے بھوکے ہو؟ آدمی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کل سے، پرسوں بھی آدھا پیٹ ہی کھایا تھا، بچے نے کہا۔ آدمی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سامنے تھالی میں نمک رکھا تھا، مگر جو نمک اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا وہ کسی دکان سے خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ کہاں رہتے ہو؟ آدمی نے پوچھا۔ بچہ بولا، کبھی فٹ پاتھ پر، کبھی اسٹیشن پر۔ امی نہیں ہے، ابا بھی نظر نہیں آتے۔ اب دونوں خاموش تھے، لیکن وہ خاموشی بوجھ کی نہیں بلکہ سمجھداری کی تھی، جیسے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا ہو۔ کچھ دیر بعد آدمی نے مسکرا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ بچہ تھوڑا جھجکا، پھر آہستگی سے بولا، میرا نام انوار ہے۔ واہ، کتنا خوبصورت نام ہے، آدمی نے حیرت سے کہا۔ انوار تھوڑا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی ایک درد چھپا تھا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ تعریف بھی جھوٹی نہ نکلے۔ اور آپ کا نام؟ بچے نے پوچھا۔ میرا نام عدنان ہے بیٹا۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ دو اجنبی، ایک جو معاشرے میں کھو گیا تھا اور ایک جو معاشرے سے کٹ گیا تھا، پہلی بار انسان بن کر ساتھ بیٹھے تھے۔ وہاں نہ نام کا فرق تھا، نہ کپڑوں کا، نہ عمر کا۔ وہاں صرف دو بھوکے پیٹ تھے اور ایک تھالی انسانیت کی۔ کھانا ختم ہوا تو عدنان نے تھالی ایک طرف رکھی اور جیب سے رومال نکال کر انوار کے منہ پر لگے سالن کے داغ کو صاف کرنے لگا۔ انوار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ عدنان نے پوچھا۔ جہاں جگہ ملے وہیں پر جاؤں گا۔ اسکول نہیں جاتے؟ انوار نے سر جھکایا۔ نہیں، کاپی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، وہ جوتے تو کبھی تھے ہی نہیں۔ عدنان کی سانس رک سی گئی۔ جس دنیا میں بچے آن لائن پڑھائی کے لیے موبائل مانگتے ہیں، اسی دنیا میں کوئی بچہ کپڑوں اور جوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہے۔ تمہیں پڑھنا ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت۔ انوار کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر جیسے یہ خواب اس کا نہیں کسی اور کا ہو۔ عدنان خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ لاکھوں بچوں کی کہانی ہے۔ لیکن آج وہ اس کہانی کا حصہ بننا چاہتا تھا، ایک ایسا کردار جو فرق نہ ڈالے۔ عدنان نے انوار سے کہا، آج میرے ساتھ چلو، کوئی مجبوری نہیں، بس ایک رات کا کھانا کھائیں گے اور پھر آرام کریں گے، پھر جو کہو گے وہی کریں گے۔ انوار خاموش رہا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرنا اب اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن عدنان کی آنکھوں میں ایک سچائی جھلک رہی تھی جو نیت کو بیان کر رہی تھی۔ آخر کار انوار اس کے ساتھ چل پڑا۔ عدنان نے اسے اپنی بائک پر بٹھایا اور اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا۔ وہاں پر دو کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم اور ایک سادہ سا کچن تھا۔ انوار نے چپل اتاری اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ اندر آؤ، یہ تمہارا بھی گھر ہے، عدنان نے کہا۔ انوار نے حیرت سے دیکھا، اتنی عزت اسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دی تھی۔ میں نہا لوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، باتھ روم ادھر ہے۔
میں ابھی کپڑے لاتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے صرف بھوکا نہیں بلکہ انسان بھی سمجھا تھا۔ انوار نہا کر نکلا تو عدنان نے ایک صاف قمیض اور شلوار لا کر دی۔ تھوڑے بڑے ہیں مگر تم پر جچیں گی۔ انوار نے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ چمک رہا تھا جیسے برسوں بعد بچپن لوٹ آیا ہو۔ عدنان کمرے میں گیا اور الماری سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ اس میں ایک چٹھی رکھی تھی، پیلی پڑی ہوئی اور کنارے مڑے ہوئے۔ یہ دیکھو، عدنان نے کہا، یہ میرے ابو کی چٹھی ہے۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو انہوں نے مجھے لکھی تھی، کبھی کسی بھوکے کو کھانا دو تو اس کا سر جھکنے نہ دینا۔ انوار نے آہستگی سے پوچھا، آپ کے ابو اب نہیں ہیں؟ عدنان نے سر ہلایا۔ نہیں، لیکن ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، اور آج وہ الفاظ تمہارے ساتھ ہیں۔ انوار نے پہلی بار کسی باپ کی چٹھی کو ایسے پڑھا جیسے وہ اس کے اپنے ہو۔ انوار تھوڑا بہت پڑھنا جانتا تھا۔ رات کو عدنان نے اس کے لیے بستر لگایا۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ کل کیا کریں گے؟ انوار نے پوچھا۔ کل ہم اسکول جائیں گے اور تمہارا ایڈمیشن کروائیں گے۔ پر اسکول میں فیس لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ انوار مسکرایا۔ آپ کو کیا ملے گا اس سب سے؟ عدنان نے نرمی سے کہا، مجھے سکون ملے گا۔ میرے ابو کہا کرتے تھے، اگر تمہاری وجہ سے کوئی بچہ مسکرا دے تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ انوار خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اس نے اپنی زندگی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اسکول جانے کا خواب، کتاب پکڑنے کا خواب، اور ایک تھالی انسانیت کی۔ اگلی صبح عدنان اور انوار اسکول پہنچے۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے شک بھری نظر سے دیکھا۔ کس سے ملنا ہے؟ عدنان نے اعتماد سے کہا۔ پرنسپل صاحب سے، انوار کا داخلہ کرانا ہے۔ پرنسپل نے دونوں کو بٹھایا اور ساری بات سنی۔ عدنان نے کہا، سر یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی کاغذات نہیں، لیکن دل میں جذبہ ہے، کیا کچھ ممکن ہے؟ پرنسپل کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ہم اسے داخلہ دے سکتے ہیں، لیکن بے فارم ہو تو بہتر ہوگا، اور ایک حلف نامہ بھی چاہیے ہوگا۔ عدنان نے فوراً کہا، میں سب کچھ بنوا دوں گا، بس داخلہ ہو جائے۔ پرنسپل مسکرائے۔ انوار کی آنکھوں میں اب چمک تھی۔ پھر عدنان نے سارے کاغذات بنائے اور انوار کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اگلی صبح انوار اسکول کی وردی میں تیار ہوا۔ وردی تھوڑی پرانی تھی مگر اس کی مسکراہٹ نے سب کچھ خوبصورت بنا دیا۔ عدنان اسے اسکول چھوڑنے گیا۔ گیٹ پر پہنچا تو کچھ بچے اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ ایک بچے نے سرگوشی کی۔ یہی تو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا تھا، اب اسکول آیا ہے۔ دوسرے نے ہنسی اڑائی۔ انوار خاموشی سے اندر چلا گیا۔ پہلی گھنٹی بجی تو استاد نے اس کا تعارف کرایا۔ بچوں، یہ انوار ہے، نیا اسٹوڈنٹ۔ کچھ نے تالیاں بجائیں، کچھ نے نظریں چرا لیں، مگر انوار بس ایک بات سوچ رہا تھا، اب پیچھے نہیں مڑنا۔ عدنان گیٹ کے باہر کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ اس جدوجہد کی شروعات تھی جس میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ کمرہ جماعت میں جب انوار سے پہلا سوال ہوا، الف سے کیا بنتا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا، عام۔ کلاس میں تھالیاں بجیں، لیکن پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی۔ وہ یہ بھی یاد کر لیا، بھیک مانگتے مانگتے۔ انوار نے کچھ نہیں کہا، صرف مٹھیاں بھیج لیں۔ استاد نے سب کو دیکھ کر کہا، تم سب دھیان دو، علم کس کے پاس ہے، یہ کپڑے اور جوتے طے نہیں کرتے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لنچ ٹائم میں بھی کچھ بچے انوار سے دور رہے، لیکن دو بچے، مریم اور کبیر، اس کے پاس آئے۔ کیا ہم تمہارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ انوار نے پہلی بار مسکرا کر کہا، جی ہاں۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ نفرت زیادہ دیر نہیں ٹکتی اگر ارادے مضبوط ہوں۔ اسکول کے تیسرے دن استاد نے سب کو مضمون لکھنے کو کہا۔ میرا خواب۔ انوار نے قلم اٹھایا مگر رک گیا۔ نہ تو اس نے کبھی کچھ لکھا تھا اور نہ قلم صحیح پکڑنا جانتا تھا۔ پھر آہستگی سے استاد سے کہا، کیا میں بول سکتا ہوں سر؟ میں ابھی ٹھیک سے لکھ نہیں پاتا۔ استاد بولے، بالکل بیٹا، سنا دو۔ انوار کھڑا ہوا۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن میں بھی کسی کو پڑھا سکوں۔ میرا خواب ہے کہ کسی کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ میں صرف کھانا نہیں، عزت بانٹنا چاہتا ہوں۔ پورا کمرہ ساکت تھا۔ استاد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بچوں، یہ ہوتا ہے خواب جو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیا جائے۔ آہستہ آہستہ انوار کی کہانی اسکول میں پھیلنے لگی۔ کچھ والدین نے شکایت کی، ہمارے بچے کسی بھکاری کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ عدنان کو اسکول بلایا گیا۔ پرنسپل نے کہا، آپ کا ارادہ لائق تحسین ہے، لیکن سماج کی سوچ اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ عدنان نے گہری سانس لی۔ اگر سماج کی سوچ نہ بدلے تو کیا ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ پرنسپل مسکرائے، ہمیں آہستہ آہستہ چلنا ہوگا۔ عدنان باہر آیا تو انوار بینچ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، سب ٹھیک ہے نا؟ عدنان نے سر ہلایا۔ تو بس پڑھتا رہ، باقی میں دیکھ لوں گا۔
پھر عدنان نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی، ایک تھالی انسانیت کی، ساتھ ایک تصویر تھی جس میں وہ اور انوار فٹ پاتھ پر ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ پوسٹ وائرل ہو گئی، لاکھوں لائکس، ہزاروں کمنٹس آئے۔ آپ نے جو کیا وہ مثال ہے، ایسے ہی تبدیلی آئے گی۔ مگر کچھ نے تنقید بھی کی، ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے۔ عدنان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک بات لکھی، اگر کسی کی بھوک مٹانے کو ڈرامہ کہتے ہیں تو میں روز یہ ڈرامہ کروں گا۔ اس رات عدنان اور انوار نے وہی تصویر ساتھ بیٹھ کر دیکھی۔ انوار نے کہا، میں بھی ایک دن کسی کو تھالی میں عزت دوں گا۔ پھر اسکول میں ایک مقابلہ ہوا، سماجی تبدیلی کا خیال۔ انوار نے حصہ لیا۔ اس کا موضوع تھا بھوک، صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، دل کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ جب انوار نے اسٹیج پر بولا تو پورا اسکول کھڑا ہو گیا۔ استاد، طالب علم، پرنسپل سب تالیاں بجا رہے تھے۔ انوار کو پہلا انعام ملا، ایک کتاب اور ایک قلم۔ وہ ٹرافی سے زیادہ اس قلم کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس کے لیے وہ صرف قلم نہیں تھا بلکہ اس کی پہلی پہچان تھی۔ عدنان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ تو بس شروعات ہے۔ انوار نے مسکرا کر کہا، اور جب میں کسی انوار کو آزاد کروں گا۔ ایک مقامی رپورٹر کو اس کہانی کی خبر ملی۔ وہ اسکول پہنچا اور انوار سے ملا۔ رپورٹر نے کہا، تمہاری کہانی تو بہت متاثر کن ہے۔ انوار نے کہا، میری نہیں، ان کی ہے جنہوں نے بھوکے کو تھالی دی اور پھر اسکول کی راہ دکھائی۔ رپورٹر نے پوچھا، تمہارا خواب کیا ہے؟ انوار نے مسکرا کر کہا، ایک ایسا اسکول بنانا جہاں کوئی یتیم یا بے سہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ اگلے دن اخبار میں سرخی لگی، ایک تھالی انسانیت کی اور ایک خواب تبدیلی کا۔ وقت گزرتا گیا، انوار کی پہلی امتحان آئی۔ وہ نروس تھا مگر تیار بھی۔ عدنان نے کہا، نمبر ضروری ہیں لیکن امتحان سے زیادہ ضروری ہے کوشش۔ امتحان ہوا اور نتائج آئے۔ انوار نے اچھے نمبر حاصل کیے۔ اسکول میں سب نے اس کی تعریف کی، لیکن کچھ لوگ ابھی سوال اٹھاتے تھے، یہ کب تک ٹکے گا؟ عدنان ہر سوال کے جواب میں بس مسکرا کر کہتا، جب تک انسانیت زندہ ہے۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ انوار اب 10ویں جماعت میں تھا۔ وہ خود بھی بچوں کو پڑھاتا تھا۔ فٹ پاتھ اور ریلوے اسٹیشن کے پاس ہر اتوار کو وہ کھانا بھی بانٹتا اور کتابیں بھی۔ لوگ اب اسے چھوٹا ماسٹر کہنے لگے تھے۔ ایک دن ایک بچے نے پوچھا، تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ انوار نے کہا، کیونکہ ایک دن کسی نے میرے لیے بھی یہی کیا تھا۔ آہستہ آہستہ امید کا آنگن اپنی پہچان بنا رہا تھا۔ انوار نے 12ویں جماعت بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ اب اس کے سامنے کالج میں داخلے کا موقع تھا۔ عدنان نے ہمیشہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے حوصلہ دیا تھا۔ انوار کے دل میں اب بھی اپنا سکول بنانے کا خواب پل رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک مستقل اور اچھے طریقے سے چلنے والے سکول کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا۔ اس نے عدنان سے بات کی تو عدنان نے کہا، بیٹا تمہارا خواب بہت بڑا اور نیک ہے، اسے پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ چاہیے۔ کیوں نہ پہلے تم گریجویشن مکمل کر لو، اس دوران کوئی اچھی نوکری کر کے پیسے بھی جمع کر لو، میں بھی اپنی طرف سے مدد کرتا رہوں گا۔ انوار کو یہ بات درست لگی۔ اس نے شہر کے ایک بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ تعلیم ہی اس کے خواب کو حقیقت بنانے کا اصل ہتھیار ہے۔ کالج کے دنوں میں اس نے پارٹ ٹائم نوکری بھی کی، کبھی ٹیوشن پڑھائی اور کبھی چھوٹے موٹے پروجیکٹ پر کام کر کے پیسے بچائے۔ عدنان بھی اپنی طرف سے اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بچت پڑھائی اور پرانے رابطوں کے ذریعے چندہ دینے والوں کو تلاش کیا۔ ایک تھالی انسانیت کی کہانی اب بھی لوگوں کو یاد تھی اور کئی لوگ انوار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد انوار کو ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اس نے ایمانداری اور محنت سے کام کیا۔ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ وہ تجربہ حاصل کرنا بھی تھا جو مستقبل میں اسکول چلانے میں مدد کرے۔ اس نے انتظام، مالیات اور لوگوں سے تعلقات بنانے جیسی چیزیں سیکھی۔ ان سالوں میں انوار اور عدنان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ باپ بیٹے کی طرح ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ہر اتوار وہ امید کا آنگن جاتے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے۔ تقریباً 5 سال کی محنت اور بچت کے بعد انوار کے پاس اپنے اسکول کے لیے کافی سرمایہ جمع ہو گیا۔ عدنان نے بھی اپنی جمع پونجی اسے دی۔ اب خواب حقیقت بننے کے قریب تھا۔ کچھ ہی مہینوں کی جدوجہد کے بعد امید کا آنگن ایک نئے روپ میں تیار تھا۔ اس میں روشن کمرے، ایک چھوٹا سا کتب خانہ اور بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت صحن تھا۔ اسکول کے افتتاح کے دن انوار جذباتی ہو گیا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر عدنان کا جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، انوار یہ صرف تمہارا نہیں ہمارا خواب تھا اور آج یہ حقیقت بن گیا۔ انوار کے تجربے اور عدنان کی رہنمائی سے اسکول کامیابی سے چلنے لگا۔
انوار نے صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بچوں کی خوراک اور صحت کا بھی خیال رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے۔ امید کا آنگن اب صرف سکول نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا خاندان بن گیا تھا جہاں پر ہر بچہ محفوظ اور پیار محسوس کرتا تھا۔ اور اس طرح انوار اور عدنان دونوں کا خواب پورا ہو گیا، جو بے شمار بچوں کی زندگیاں روشن کر رہا تھا۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔